بیٹے جان، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقبال پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا کی ہر زبان میں اقبال پر کام ہوا ہے. تو ہم نے پھر یہ کتاب کیوں لکھی؟ بنیادی سوال ہے. اس کا مقصد یہ ہے بچے کہ اقبال صرف پاکستان بنانے کے لیے نہیں تھے. اقبال کا اصل کام تو پاکستان بننے کے بعد شروع ہونا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد ہم اقبال کو گم کر بیٹھے. پاکستانی قوم اپنا رستہ بھولی اسی لیے نا کہ جو ہمارا نظریہ تھا، جو ہمارا فلسفہ تھا، جو ہماری آئیڈیالوجی تھی، جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، اس کو ہم نے پاکستان بننے کے بعد نافذ ہی نہیں کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں. اقبال کا سارا کلام اردو یا فارسی میں ہے، اور پاکستان بننے کے بعد فارسی زبان تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اردو بھی بھول گئے. آج کی ہماری نوجوان نسل اردو جانتی نہیں، اردو بھول چکے، نہ اردو میں لکھتے ہیں، نہ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اقبال کا کلام ان کو مشکل نظر آتا ہے. تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کی وہ نوجوان نسل جس نے اب 21ویں صدی میں پاکستان کی قیادت سنبھالنی ہے، اس کو اس کا نظریہ، اس کی روحانی اساس تو سمجھائی جائے. اور یہ کتاب مختلف اس لیے ہے کہ یہ 21ویں صدی کے پیرائے میں لکھی گئی ہے، یعنی جس کو ہم کہیں کہ it has been written in the context of the 21st century. پہلے اقبال پر جتنا کام ہوا ہے وہ 20ویں صدی کے حوالے سے تھا، پیچھے تھا، ایک ایکیڈیمک کام تھا. یہ کتاب ایک پریکٹیکل گائیڈ لائن ہے، یہ ایک پریکٹیکل مینول ہے. یہ صرف ایکیڈیمک کام نہیں ہے، یہ صرف ایک علمی کام نہیں ہے کہ ہم لکھ کے ایک کتاب لائبریری میں ڈال دیں کہ ٹھیک ہے اقبال پہ اتنی کتابیں، ایک کتاب اور شامل ہو گئی. یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے، پورا پالیسی پیپر ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ علامہ اقبال، انہوں نے جو کام کیا تھا، جو اگلی آنے والی کئی صدیوں تک اس ملک کی تاریخ اور تقدیر تبدیل کرے گا، وہ اصل مشن کیا تھا. اس لحاظ سے بنیادی طور پر اس بک کی خاص بات، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو ایڈریس کرتی ہے، آسان اردو میں ہے، اور اقبال کا وہ انقلابی پیغام پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے کسی اور کتاب میں پیش نہیں کیا گیا. یہ اقبال کا ایک یونیک اینگل ہے، ایک غیر معمولی ڈائمنشن ہے اس میں. اور آپ جب اقبال کی اگر دوسری کتابوں سے خود پڑھ کر کمپیئر کریں گے تو آپ یہ ریلائز کریں گے کہ جو اس میں پہلو اقبال کی زندگی کے بیان کیے گئے ہیں وہ آج سے پہلے کسی کتاب میں بیان نہیں کیے گئے. So this makes this book a gift to our younger and newer generations جس نے 21st century میں اب امت مسلمہ اور پاکستان کی قیادت سنبھالنی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت زیادہ شاعر تھے، پوری دنیا میں مسلمان شاعر اور فلاسفر رہے، مگر جو اثر مسلم امت کی تاریخ پر، اس کی تقدیر پر اقبال نے ڈالا ہے وہ کسی اور نے نہیں ڈالا. قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا اقبال کے بارے میں تو قائد اعظم تو ٹیپو سلطان کے بعد ان سے بڑا لیڈر تو مسلمان دنیا کو ملا ہی نہیں. تو قائد اعظم اقبال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہر تحریک کے پیچھے ایک آئیڈیالوگ ہوتا ہے، ایک ویژنری ہوتا ہے، ایک تھنکر ہوتا ہے، ایک فلاسفر ہوتا ہے، اور تحریک پاکستان کے پیچھے جو فلاسفر ہے وہ اقبال ہے. اقبال کے بارے میں ان کے پروفیسر آرنلڈ نے یہ بات کہی کہ اقبال از اے مین آف ہز ایج، یہ اپنے دور کے آدمی ہے. ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج، اپنے دور سے آگے کے آدمی ہے. اینڈ ہی از اے مین ایٹ وار ود ہز ایج، جو اپنے زمانے کے خلاف حالت جنگ میں. اقبال کے ساتھ بیٹا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ صرف ان کو اگر ایک پوئٹ اور ایک فلاسفر سمجھیں. اقبال صرف ایک پوئٹ اور فلاسفر نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے ولی بھی تھے، ایک درویش تھے، ایک فقیر تھے، ایک اکانومسٹ تھے، ایک ورلڈ کلاس کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، ایک ورلڈ کلاس پولیٹیشین تھے. یہ سارے ایٹریبیوٹس دنیا کے کسی ایک وجود میں پچھلے 200 سال میں جمع نہیں ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ اگر یہ وجود کہیں جمع ہوئے ہیں تو پہلے مجدد الف ثانی میں تھے، اس کے بعد شاہ ولی اللہ میں، اور ان کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد آپ کو یہ اقبال میں نظر آتے ہیں. اور اقبال کے بعد ایسا کوئی وجود پیدا ہی نہیں ہوا. جب ہم درویش کی بات کرتے ہیں کہ اقبال کو ہم اللہ کا ولی اور درویش اور فقیر کیوں کہتے ہیں، تو بیٹا اس کے لیے اسی لیے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے. جو ہم خاص بات ہم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں خاص بات کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اقبال کا جو اسپریچول ڈائمنشن ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ پہلی دفعہ اس کتاب کے اندر اس طرح کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس سے پہلے اس طرح کا تعارف اقبال کا نہیں ہوا. وہ روحانی پہلو اقبال کے ایک ان کا وہ عشق اور ادب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ہے، جو وہ تعلق جو ان کو اسلام
میں اولیاء اور فقراء اور درویشوں کے ساتھ ہے، اور خود اقبال کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ زیارت النبی برحق ہے بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت امت مسلمہ میں کوئی بات، اس پر کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کی جا سکتے۔ صحیح بخاری کی احادیث ہے، ہمیشہ مسلمان اس بات کو ایک سعادت کے طور پہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کسی کو خواب میں نصیب ہو جائے۔ اقبال کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بشارتیں موجود ہیں، اتنی تواتر سے، اتنے مختلف افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو اقبال کی عزت دیکھی ہے، جو مقام دیکھا ہے، جو محبت دیکھی ہے، وہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اقبال ایک نہ صرف ایک اللہ کے ولی، فقیر اور درویش، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آپ کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اور یہی بات جو ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ یہی باتیں ہم نے اس کتاب میں لکھی ہیں کہ اقبال کو صرف ایک فلسفی اور شاعر نہ سمجھے۔ اقبال ایک صاحب نظر، ایک صاحب بصیرت، ایک ایسے مرد خودآگاہ، ایک ایسے مرد آزاد ہیں کہ اگر اس امت کو آج غلامی سے نکلنا ہے، ہم صرف جسمانی غلامی میں تو نہیں ہیں، ہم اکنامک سلیوری بھی ہے، پولیٹیکل سلیوری ہے، ہمارے ذہن غلام ہیں ہماری قوم کے۔ اگر ایک مرد آزاد کا تصور، ایک فقیر درویش کا تصور اگر آپ کو اس امت مسلمہ کو دینا ہے، تو اس کے لیے جو رول ماڈل ہمارے سامنے ہے، جس طرح کی زندگی گزارنی ہے، کس طرح کا مرد مجاہد ہوتا ہے، اقبال کا بندہ مومن ہوتا کیا ہے، اس کی جو تشریح اقبال نے کی ہے وہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے۔ اقبال خود وہ مرد آزاد تھے، اقبال خود وہ مجاہد تھے، اقبال خود وہ فقیر اور درویش تھے کہ جو وہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ اقبال کا شاہین ایک ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جب تک خود ان ایکسپیرینسز سے نہ گزرا ہو، اور اقبال اس میں سے خود گزرے۔ سب سے بڑا فکری معجزہ اقبال کا یہ ہے کہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ یعنی ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور کی بات کرتے ہیں نا، بندہ مومن کی اذان کمزور اور چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ بندہ مومن کی اذان ایک ایسی ہوتی ہے جو پوری پوری کائناتیں ہلا دیتی ہے، قوموں کی تقدیریں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اقبال نے کوئی گولیاں تو نہیں چلائیں، کوئی ملیٹنٹ گینگ نہیں بنایا، کوئی گروپ نہیں بنایا، کوئی انہوں نے جہاد نہیں کیا تلوار کے ساتھ، کوئی انہوں نے فوجیں نہیں بنائی۔ اس زمانے میں تو مسلمان انگریزوں کے، ہندوؤں کے، دونوں کے غلام تھے۔ تو اقبال نے پھر اتنا بڑا معجزہ کیسے کریٹ کر دیا کہ پورا بر اعظم توڑ کر ایک نیا ملک بنتا ہے، مسلمان بکھری ہوئی قوم اکٹھی ہوتی ہے، اس کو ایک لیڈر بنا کے دیتے ہیں۔ قائد اعظم تو انڈیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ تو فیکٹ، تاریخی حقیقت ہے کہ علامہ اقبال گئے انگلینڈ، ان کو بلا کر واپس لائے کہ آپ آئیے اور مسلمانوں کی قیادت کریں۔ تو مسلمان قوم کو ایک قیادت بھی دی، اس کی تربیت بھی کی، مسلمان قوم کو ایک نظریہ اور فکر اور سوچ بھی دیا۔ اور اقبال دیکھو بیٹا 1938 میں انتقال ہو چکا تھا، اس وقت تک تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی۔ سوچو 1940 میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی، تو لوگ یہ کہیں کہ صاحب اقبال کا پاکستان بنانے میں کیا کردار ہے، اقبال تو ریزولوشن سے بھی پہلے فوت ہو گئے تھے۔ لیکن جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قائد اعظم مینار پاکستان جہاں آج بنا ہوا ہے اس جگہ پہ یہ اجلاس ہوا تھا، وہاں سے آپ آتے ہیں بادشاہی مسجد کے سامنے جہاں علامہ اقبال کا مزار تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر قائد اعظم اعلان کرتے ہیں، یہ بات پورا برملا یہ بات کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس آ کر کہ آج ہم نے وہی کیا ہے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو یہ فکری معجزہ ہی تو ہے میری جان کہ پاکستان کو ہماری اس پوری بر اعظم جہاں پہ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد ہم غلام ہو گئے تھے، دوبارہ سے اس غلام قوم کو ایک آزاد ملک عطا کرنا کہ جو بنیاد بنے اس دوبارہ سے ہماری نشأت ثانیہ کے لیے، بنیاد بنے خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے، یہ سارا کام اس ایک مرد درویش نے اپنی اذان سے کر دیا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو بیٹا بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقبال کے کلام میں سے اگر آپ مرد مومن کی تشریح نکال دیں، مرد مومن کی صفات نکال دیں اور خودی کو نکال دیں تو پھر کلام رہتا ہی نہیں ہے۔ پورے اقبال کے کلام کا مقصد یہی ہے کہ آج کے نوجوان بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بندہ مومن ہوتا کیا ہے۔ وہ بندہ مومن اتنا حیرت انگیز وجود ہے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید بندہ مومن حقیقت میں نہیں ہے، یہ کوئی فینٹیسی فیری ٹیل ہے، حقیقت میں ریالٹی میں بندہ مومن ہو نہیں سکتا کہ جس کی ہاں اور نہ میں اللہ دنیا کے فیصلے کرے۔ خدا اس سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی تقدیر بھی نہ لکھی جائے، وہ تقدیر کا پابند نہیں ہو۔ اقبال کہتے ہیں تقدیر کا پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، یعنی وہ اللہ سے ڈائریکٹ آرڈرز لیتا ہے، وہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میں کیا کروں، میرا نصیب ہی ایسا ہے۔ نہیں، وہ اللہ کو بتاتا ہے کہ میرا نصیب یہ لکھا، اللہ اس سے پوچھتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں ہیں،
تو یہ ہر مسلمان نوجوان، ہر مسلمان بچہ اپنے وجود میں یہ صلاحیت رکھتا ہے. اللہ سے وہ تعلق تو قائم کرو نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پوچھے کہ آپ کی تقدیر کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے ایک تعلق چاہیے نا. اس کے لیے سیدی رسول اللہ سے ایک تعلق تو چاہیے نا. وہ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ سب اقبال نے پورے اپنے کلام میں بتایا. اور پھر ہر انسان کے وجود میں وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سی فورسز ہیں، ان فورسز کو انہوں نے خود ہی کا نام دیا ہے. یعنی ریئلائزیشن آف دا سیلف، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم ہو کون، تم ہو کون. اور جب تم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تمہارے وجود میں سپر ہیومن پاورز رکھی ہوئی ہیں، صرف تم نے ان کو کھولنا ہے، انلیش کرنا ہے، تو اس کے بعد اقبال کہتے ہیں زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. پھر زمین سے لے کے اللہ کے دربار تک، پھر نتھنگ سٹاپس یو. کائنات کی کوئی چیز تمہارے لیے پھر ناممکن نہیں ہے. پھر جو ہمارے بڑوں نے پہلے کیا تھا، پھر تمہیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ صرف 60 سپاہی لے کے جاتے ہیں اور 60,000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں. سلطان محمد فاتح جو ہیں وہ بحری جہاز خشکی پہ گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. طارق بن زیاد جو ہیں وہ صرف 12,000 کے لشکر سے جا کے پورا اندلوسیہ اسپین فتح کر لیتے ہیں، کشتیاں جلا دیتے ہیں. یہ جو میریکلز ہیں لٹرلی جیو پالیٹکس کے، جیو اسٹریٹجی کے، جنگی حکمت عملی کے، وہ میریکل جو مسلم تاریخ کے تم پڑھتے ہو کہ جب مسلمانوں نے ایسی سویلائزیشنز بنائی جس میں علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور عدل اور انصاف اتنے عروج کے اوپر تھا، وہ سب سویلائزیشنز کس نظریہ اور کس بنیاد پر بنی تھی؟ وہ لوگ کون پراسرار لوگ تھے جنہیں اقبال کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو یہ ذوق خدائی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مزاج شناس آپ کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے مزاج کو سمجھنے لگے، اور اللہ کا بندہ جو کچھ کا وجود ہوتا ہے، قہاری بھی ہوتا ہے، وہ غفاری بھی ہوتا ہے، وہ قدوسی بھی ہوتا ہے، وہ جبروت بھی ہوتا ہے، کردار میں گفتار میں وہ اللہ کی برہان ہوتا ہے. یعنی آپ بندہ مومن کو دیکھیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، کیونکہ بندہ مومن کا وجود گواہی دیتا ہے. یہ کیریکٹر کیسے آتا ہے؟ اقبال نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب بندہ مومن اپنی خودی کو ریئلائز کرتا ہے، بندے مومن کے یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اور بہت تفصیل سے ہم نے پھر اسی کتاب میں سارا ایمفسس فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ آج اگر تم دنیا میں ناممکنات کرنا چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو ڈو امپاسبل میریکلز، اس کے لیے جو فورسز تمہیں چاہیے وہ تمہارے اپنے وجود میں ہیں، صرف تم نے ان کو ان لاک کرنا ہے، کھولنا ہے. بیٹے جان، اقبال نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، اقبال نے قرآن کی روح بیان کی ہے. اقبال نے قرآن کے ایسنس، قرآن کی جو اصل حقیقت اور ریالٹی ہے وہ بیان کی ہے. اور جو بندہ قرآن جس قسم کا معاشرہ اور جس قسم کا بندہ مومن بنانا چاہتا ہے، اس کی جو تصویر کھینچی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں تو آج سے اقبال سے پہلے کسی نے وہ بیان ہی نہیں کی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ پوری مسلم تاریخ میں بھی جس انداز سے اقبال نے وہ راز کھولے ہیں، بندہ قرآن کی راز کھولے ہیں، بندہ مومن کے صفات اور ایٹریبیوٹس بتائیں، اللہ اور اس کے بندے کے تعلق کو ظاہر کیا ہے، بندے اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو واضح کیا ہے، ایون عربی اور فارسی میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی. اور اقبال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے بچے، دیکھو ہر دور کا جو مجدد ہوتے ہیں، ہر دور کے جو ریوائولسٹ ہوتے ہیں، جو دین کو زندہ کرتے ہیں، وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق آتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے جب وہ کام کیا تو وہ کام 600 سال پہلے کے لیے ضروری تھا. جب مجدد الفسانی نے اکبر کے دربار میں کام کیا تو وہ آج سے 400 سال پہلے وہ ضروری تھا، اس ماحول کے مطابق انہوں نے وہ کام کیا. اس زمانے کے جو خطرات تھے، جو فتنے تھے، جو مشکلیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو لوگوں کو کنفیوژنس تھیں، دین الہی نکال دیا تھا، اس پر کام کیا. اور ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ نے جب کام کیا اس کے 100-150 سال کے بعد، تو اس دور کے جو فتنے تھے، ان اللہ کے بندوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف قرآن کی تشریح نہیں کرتے، یہ اس وقت کی جیو پالیٹکس میں، اس وقت کی سیاست میں بڑا ایگریسو دخل دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ کا واقعہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس زمانے میں ہندو مرہٹے بڑا طاقت پکڑ رہے تھے، تو شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، باقاعدہ افغانستان سے بلایا، مرہٹوں کو شکست دلوائی، مسلمانوں کی حکومت کو دوبارہ قائم کروایا. اقبال جب تشریف لائے اس وقت مسلمان غلام ہو چکے تھے، ایک طرف انگریز، ایک طرف ہندو، اور مسلمانوں کی اپنی طاقت کوئی نہیں. تو صرف انہوں نے شاعری کر کے ایک روحانیت اور قرآن کی تشریح بیان نہیں کی، بلکہ اس موجودہ دور کے جتنے فتنے تھے جس میں مسلمانوں کی غلامی بھی ہے، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، لبرلزم، آزادی نسواں کے نام پہ، آزادی اظہار، آزادی صحافت کے نام پہ جتنے فتنے کھڑے ہو رہے تھے، جو آئیڈیالوجیکل کنفیوژنز کریٹ کر رہے تھے، ان سب کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا، جو اقبال سے پہلے کوئی مسلمان عالم یا اسکالر، یا اقبال کے بعد بھی کوئی مسلمان عالم یا اسکالر اس کا جواب نہیں دے سکا. امت کا المیہ یہ ہے. اسی لیے اقبال نے جب بات کی
ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی کہ اسلام میں، اور ساتھ وہ ایک فقہ کی بات بھی اقبال نے کی کہ اب مسلمان اسکالرز کو ایک نئی یونیورسٹیز بنانی چاہیے جہاں پوری دنیا کے مسلمان اسکالرز اکٹھے ہوں، اور ہم نئے لا بنائیں جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی شریعت کو قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کی تشریح کریں۔ مثال کے طور پر جو مسئلے آج ہیں اس امت کو، آج سے پہلے کبھی کسی مسلمان عالم کو یہ پرابلم ہی نہیں ہوئی کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے، یہ الیکٹرانک بینکنگ کیسے ہوگی، سود اور ربا کا نظام جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، پیپر کرنسی چل رہی ہے، یہ مسائل آج سے پہلے ہمارے علماء کو فیس ہی نہیں ہوئے۔ یہ تو 21ویں 20ویں صدی کے مسائل ہیں، ان کا حل کیسے نکالا جائے، اس کے لیے جو وزڈم، جو اسٹرینتھ، جو ویژن، جو انسان کے اندر روحانی اسپرچل میچورٹی چاہیے، وہ جو کریکٹر، جو وجود چاہیے، وہ کس طرح بنتے ہیں۔ یہی اقبال کا سب سے بڑا کمال ہے کہ جس طرح ہم بات آپ سے کرتے ہیں کہ جب اقبال نے خود اس بات کی تشریح کی، کہتے ہیں مسلمان قوم کے بارے میں کہ مسلمان قوم کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں۔ اقبال کو بھی پتا تھا کہ ان کا رول صرف پاکستان بنانے کی حد تک نہیں ہے، پاکستان بنانا تو انہوں نے، آپ اگر دیکھیں گے تو اقبال کا جو پورا کلام ہے، جو پوری پوئٹری ہے، جو پوری شاعری ہے اقبال کی، اس میں کہیں پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان بننے جا رہا۔ پاکستان تو اقبال نے بنا دیا صرف قائد اعظم سے خط و کتابت کر کے ہی، ایڈوائس کی اس طریقے سے کرنا ہے، مسلم لیگ کو آرگنائز کیا، پولیٹیکل موومنٹس کو ٹھیک کر کے انگریزوں سے آرگومنٹ کی، ڈیبیٹ کی، جتنے خطرات اس وقت انگریز اور ہندوؤں کی طرف سے تھے قائد اعظم کو سمجھائے، اور اسی سے پاکستان بن گیا۔ تو جو ساری شاعری اقبال نے کی ہے وہ کس کے لیے کی؟ وہ اس نسل کے لیے ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا۔ تو یہ وہ مشن ہے جس بات ہم کہیں کہ اقبال کے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اقبال کو اس کی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کا یہ کلام ضائع نہیں جائے گا، آپ کا یہ کلام اللہ نے قبول کر لیا۔ دیکھیں جس کام کو اللہ قبول کر لیتا ہے نا، پھر اس کا اثر صدیوں میں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتنے 100 سال پہلے لکھی گئی، 1000 سال پہلے لکھی گئی، لیکن آج تک لوگ اس صحیح بخاری سے استفاضہ کرتے ہیں۔ امام مالک کی موت، امام مالک کو جتنی حدیث کی کتابیں آپ استعمال کرتے ہیں صدیوں پہلے لکھی گئی، لیکن آج تک ان کا فیض چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، مالک اور شافعی کا کام کئی سو صدیوں پہلے کا ہے، لیکن آج تک مسلمان امت اس سے فیض لے رہی ہے۔ جس کام کو اللہ قبول کر لیتا ہے اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے، اور اقبال کا کلام بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں قبول یافتہ ہے۔ لہٰذا ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرد آئیں گے جو اقبال کے کلام کو زندہ کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر اسرار نے بڑا کام کیا اپنے دور میں، اور ان کے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی اقبال کی ان کوششوں کو قبول کرے، لیکن اللہ جس سے چاہے کام لے۔ یہ اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ان تک اقبال کے کلام کو آسان کر کے پہنچایا جائے، اور وہ اقبال کا وہ رخ ان کو دکھایا جائے کہ جو پچھلی کتابوں میں ان کو نہیں ملتا۔ جان اقبال کہ پورے کلام کو اگر ہم صرف دو نقطوں میں اگر بند کرنے کی کوشش کریں، اول تو ناممکن ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ پہلا نقطہ ہے بچے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ اقبال کا یہ بنیادی نقطہ ہے۔ پورے کلام کا حاصل یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ تم جو کچھ دنیا میں کرنا چاہتے ہو وہ عشق محمد سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ادب سے ہوگا۔ گستاخ کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہمارے بزرگوں نے کہا۔ تو اقبال کا فنڈامنٹل پہلا بنیادی کلیہ اور قاعدہ پورے کلام کا حاصل نچوڑ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کبھی گستاخی و بے ادبی نہ کرنا، کیونکہ شیطان کا سب سے طاقتور حربہ یہی ہوگا۔ ہر وہ مسلک، ہر وہ فرقہ، ہر وہ کتاب، ہر وہ لٹریچر، ہر وہ آئیڈیالوجی جو تم کو حضور کے معاملے میں کنفیوز کرے، حضور کے معاملے میں بے ادبی اور گستاخی سکھائے، یا سمجھ لینا وہ ابلیس کی طرف سے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں، یا ابلیس جب اپنے مشیروں کو ایڈوائز کرتا ہے، اقبال نے اپنے کلام میں ایک پورا ہائپوتھیٹیکل ایک جملہ ڈائلاگ، اس میں ابلیس نصیحت کرتا ہے اپنے چیلوں کو کہ تم نے اگر مسلمان قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جو مرضی کرو، حضور کے معاملے میں کنفیوز کر دو کہ آج حضور سے رات پائی تعلق نہیں ہو سکتا، آج حضور سے فیض نصیب نہیں ہو سکتا، آج حضور کے پاس کی کیا ضرورت ہے، اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، سب کتابیں پڑھ لو، حدیثوں کی بس کافی ہیں۔ حضور سے ایک ذاتی تعلق، ایک محبت کا، جس میں آپ ان کو تحفے بھیجیں، حضور تک آپ کے تحفے پہنچیں، حضور کے تحفے حضور کرم آپ پر فرمائیں۔ یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو کسی امت کو حضور سے پہلے، اس مسلمان سے پہلے نصیب نہیں ہوا، یہ صرف تحفہ، اور اسی لیے حضور خاتم النبیین ہے جو پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی امت کی خبرگیری کرتے رہتے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے بچے کہ غیرت، ادب رسول کے ساتھ غیرت،
کہ مرد مسلمان جو ہے وہ بغیرت بزدل اور بغیرت نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے بار بار وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جب وہ اپنے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، آسمانوں پہ دیکھتا ہے، وہ کفر سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، وہ وسط آسمان کی بلندیوں پہ اذان تکبیر مسلسل دینے والا ہوتا ہے، اذان دینے والا ہوتا ہے. ہمارا آج ساری امت کا المیہ بیٹا دیکھو کیا ہے. پوری امت پاکستان کا ساری تباہی اور بربادی کی وجہ آپ کو ان دو باتوں میں نظر آ جائے گی کہ ہماری قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بے ادب اور گستاخ ہو گئی ہے، وہ تعلق نہیں رہا حضور سے جو ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا، حکمران بغیرت ہیں، بے شرم ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی غلامی لے رہے ہیں تو جو فون آتا ہے گھبرا پریشان ہو جاتے ہیں، ہر کوئی بھیک مانگتا پھرتا ہے. ہمارے حکمرانوں کی نشانی یہی ہے کہ بھیک مانگنے والے بغیرت ہیں. اور ہمیں کیا کہا گیا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ اقبال کا سارا پروگرام غیرت پہ مبنی ہے. تو بندے مومن کے اندر جب غیرت ایمانی ہوتی ہے نا تو وہ بھوکا مر جاتا ہے، کسی سے بھیک نہیں لیتا. اور جب یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ غیرت جب قوموں میں پیدا ہوتی ہے پھر قومیں بھوکی مر جاتی ہیں لیکن اپنی عزت اور غیرت اور ایمان پر سودا نہیں کرتی. آج امت مسلمہ کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ سیدی رسول اللہ نے جو بات فرمائی تھی کہ پوری امت کو دشمن اس طرح کھائیں گے، اس طرح نوچیں گے، بھنجوڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پہ گرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا سیدی کیا ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ فرمایا آپ نے اس کا مفہوم ہے کہ نہیں، اب تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے، آپ کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے سیدی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے اور موت کے خوف طاری ہو جائے گا. یہ بغیرتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی لیے اقبال کا پورا کلام جیسے ہم نے بات کی، اگر تم کہو کہ مختصراً اس کی سمری بتائیں، ادب رسول اور عشق رسول اور غیرت دینی، غیرت ایمانی. انشاءاللہ جب یہ دو چٹانیں جن پر آپ کھڑے ہوں گے، ادب رسول کے ساتھ ایک غیرت مند ہی ہے جو ادب رسول اور عشق رسول کا اظہار کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس امت کو عروج پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ سارا پیغام اقبال کا الحمدللہ نے چھوڑ کے اس کتاب میں آپ بچوں کے لیے ہم نے دیا ہے. اب یہ نصیب آپ کا ہے کہ اس سے کتنا فیض لیتے ہو. جزاک اللہ خیر. خوشیاں دیکھو.